ایک مجلس کی 3 طلاق جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں میں طلاق کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، میں فتویٰ دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہندوستان میں حضرت کون ہے کی بات پر مجلس کے 3 طلاق جائز کرتا ہے اور حلالہ جائز کرتا ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت واضح طور پر ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں 3 طلاق، 1 طلاق مجلس کی 1 طلاق سمجھا جاتا تھا، 1 طلاق سمجھا جاتا تھا اور اس کو واپس کرنے کا حق تھا. اب یہاں 3 طلاق کو اکٹھا دینا یہ بدعی طلاق ہے. اللہ نے فرمایا 1 طلاق دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو، چاہتا ہے 1 طلاق دے کر کے بیوی کو گھر سے بھی نہ نکالو. سورہ طلاق آپ پڑھیں، لا تخرجوہن من بیوتہن، گھر کی نسبت ان کی طرف کی، ان کے گھروں سے نہ نکالو، ابھی ان کا گھر ہے یہ. تو 1 طلاق دے کر کے ساتھ رہے، آپ کا کھانا بھی پکائے، کھانا بھی کھائیں، بیٹھیں. بچے ہیں تو انشاءاللہ کتنا بھی آدمی سخت دل ہو، بیوی سخت دل ہو، اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا. اگر وہ اکٹھا ہو گئے، باقاعدہ کہہ دیا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں واپس لیتے ہیں، یا وہ جمع ہو گیا تو رجوع ہو گیا، یہ 1 طلاق ہوا. دوسرا اگر نہیں ہوا، دونوں میں اس حالت میں بھی دونوں میں ملاپ نہیں ہوا، اتفاق نہیں ہوا، تو پھر دوسرا طلاق دے کر کے بھی گھر ہی میں رکھنا ہے. پھر اگر تیسرا طلاق دے رہے ہیں، دونوں اکٹھا نہیں ہوئے، تو تیسرے طلاق کے بعد اب وہ وہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس کے لیے جائز ہی نہیں. فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ دوسرا نکاح نہ کر لے. یہاں بھی بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے اصول فقہ میں، اصول الشاسی وغیرہ میں، کہ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے. حلالہ کا راستہ کھولا جس کو واضح طور پر اللہ اکبر. پھر رسول نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، المحلل والمحلل له، جو حلالہ کراتا ہے اور جو حلالہ کرتا ہے. یعنی کوئی آدمی اس کے لیے اپنے کو کہے کہ ہم تمہاری بیوی کے لیے رات بھر رکھ کر کے کر لیں گے، ایسا لعنت ہو. آپ یقین جانیے سبحان اللہ، مشکات شریف کی شرح دیکھیے ہمارے دیوبندی علماء کی، رونا آتا ہے. وہ کہتے ہیں لعنت کے معنی رحمت ہے، کیونکہ 2 آدمیوں کو، بچھڑے ہوئے میاں بیوی کو اکٹھا کرنا ہے. تو پیارے رسول کو لعنت کا معنی نہیں معلوم تھا. صحابہ کرام بھی اسی طرح کسی کو سنتے تھے تو کہتے تھے لعن اللہ، وہ پڑھتے تھے. لیکن بزرگوں نے کہا کہ نہیں، یہ رحمت کے معنی میں کہ اللہ کی رحمت ہو جس نے حلالہ کیا اور حلالہ کرایا. اس حلالہ کے پیچھے کتنی جامع ہلاک ہوتی ہیں. سیمینار ہوا تھا کوئی وہاں دلی میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، تو بہت پرانے جج تھے جن کی عمر 92 سال کی تھی. وہ آئے تھے تو کہتے تھے جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ادھر پشاور کے علاقے میں کہیں اس طرح کا قصہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی حلالہ کرا لو. حلالہ جب کرایا تو اس کہتے ہوئے خان نے کہا کہ ٹھیک ہے حلالہ کرا دو، لیکن صبح اس کو ہم سوٹ کر دے گا، جو حلالہ کرے گا بیوی کے ساتھ اس کے رہے. اس نے سمجھا کہ یہ شاید مذاق کر رہا ہے. رات بھر تو مزہ لیا انہوں نے، بزرگ نے حلالہ کیا. صبح جب گھر سے نکل رہے تھے تو واقعی اس آدمی نے ان کو قتل کر دیا. کہا کیسے ہماری بیوی کے ساتھ راز کے لوگ اس کو دیکھیں گے. وہ وہاں کہہ رہے ہیں، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد وہ جائے بغیر کسی اتفاق کے نکاح کر لے. وہاں بھی نباہ نہیں ہوا تب حضرت کر سکتے ہیں پہلے شوہر، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں. حلالہ کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے. کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہی فیصلہ کرتا کہ یہ 3 طلاق 1 طلاق. بہرحال یہ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کے بہت سے واقعات. مئو ہم لوگ وہاں تھے بنارس میں، مئو سے خبر آئی کہ اسی طرح ایک نے شادی کی، بیوی گئی رات بھر، اب دوسرے دن وہ دروازے پہ بیٹھے نکالنے کو کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جائے تو لے جاؤ. کہتے اب نہیں جائیں گے اسی. اب وہاں پورا خاندان، جنگ ہوئی باقاعدہ. یہ سب خرابیاں ہیں جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے ہوتی ہے.